لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، قبل اس کے بیان کا آغاز کیا گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نبی فاطمہ بنت ابن حسن صاحبہ کی روح کو پڑھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیے سب نے. عزیزان گرامی، بہت ہی مناسب اور وقت میں اور مناسب موضوع پر گفتگو ہوگی، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس میں میں بار بار اس چیز کو عرض کرتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی نظریہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں پیش کی جائیں کہ جس پر ہم عمل کریں اور اس کا ثواب جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہو اس کو پہنچتا رہے، چونکہ یہ ثواب جاریہ کا ایک طریقہ ہے. اور اگر کسی بھی مجلس سے، کسی بھی محفل سے، کسی کی بتائی ہوئی بات سے اگر ہدایت ملتی ہے تو جس کے ذریعے یا جس کے وسیلے سے یا جس کے سبب سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے وہ شریک ہے ہمارے ساتھ، اس کا ثواب شریک ہے، شرکت رہتی ہے. تو اسی غرض سے چونکہ ہم نے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں، جس کا ترجمہ ظاہر یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر قدرت
رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ یہ تھا ظاہری ترجمہ۔ اور جب انسان کی زندگی کا تعلق موت اور حیات سے ہے تو پھر انسان کے عمل کا تعلق اس کے ارکان سے ہونا چاہیے، اس کے اعضاء سے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ خالی عمل کی نیت کو صرف زبان درازی اور لقلقہ لسانی سے آگے نہ بڑھنے دے یا بڑھنے پائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ جو عمل ہے یہ عمل ہمیں کہیں تک پہنچا نہیں سکتا۔ اور جب ہمیں امید ہے کہ ہمیں ہر عمل کا حساب دینا ہے اور ہر عمل کی جزا اور سزا ہمیں ملنی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ وہ کام کریں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو؟ پھر ہم کیوں وہ کام انجام نہ دیں جو اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، چاہے وہ واجبات کی صورت میں ہو، مستحبات کی صورت میں فضل ہو، اور سزا کی صورت میں محرمات جس کے انجام دینے سے ہمیں سزائیں ملتی ہیں۔ تو یہاں تک کہنے کے بعد اب ہم اپنی گفتگو کو یعنی اس طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے اور جماعت کا وقت بھی تقریباً کئے بجے مولانا؟ 12:40 پہ۔ تو انشاءاللہ اتنے ہی وقت کے اندر گفتگو ہماری سمٹے گی، کوشش یہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ تو بہرحال اگر ہم اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا حصہ انسان کا عمل۔ اب یہی جو انسان عمل انجام دیتا ہے تو حضرت انسان کی کیفیت 3 کنڈیشن میں جاتی ہے۔ پہلی کنڈیشن آگے بڑھنے والا، جسے قرآن نے کہا راشدین، یعنی یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ آگے بڑھنے والے ہیں۔ دوسری کنڈیشن آتی ہے ان افراد کی جو ہیں راکدین۔ راکدین کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ لوگ ہیں جو اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، نہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں نہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی جہاں پر ہیں وہ وہیں پر اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں۔ تیسری کنڈیشن ہے، کیٹیگری ہے، وہ ہے انحطاط کرنے والوں کی، سقوط کرنے والوں کی، گر جانے والوں کی، یعنی جو ایک جگہ پر ٹکے بھی نہیں ہیں لیکن اپنی منزل سے سقوط کر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یعنی جو ان کا وقار ہونا چاہیے، جو ان کی عزت ہونی چاہیے، جو ان کا رتبہ ہونا چاہیے، اسے کیا کر لیتے ہیں؟ سقوط کر لیتے ہیں۔ انحطاط یعنی اگر کہا جائے تو یہ تیسری منزل منحطین، یعنی گر جانے والے۔ پہلا طبقہ راشدین، دوسرا طبقہ راکدین، تیسرا طبقہ منحطین، یعنی گر جانے والے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، یہ 3 حصوں میں ہماری گفتگو ہوگی، شاید کسی قابل ہو، اور جو نتیجہ آپ کی خدمت میں دوں گا شاید ہمارے لیے کارآمد ہو، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کارآمد ہوگا۔ اب پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ وہ کس کا ہے؟ راشدین۔ راشدین کون لوگ ہیں؟ راشدین وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی معلوم دیا ہم جو 2023 میں پہلے تھے، 2024 میں آ کر کے ہمارا عمل کیا ہو گیا؟ آگے بڑھ گیا۔ 2024 میں اینڈنگ پر آ گئے، 2025 میں جب پہنچیں گے تو ہمارا عمل کیا ہو جائے گا؟ آگے بڑھ جائے گا۔ صحیح ہے، تو ہم آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جن کی عمریں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال الہی جتنی بھی ہے وہ وہیں پر رہے ہوں گے کہ معلوم لیا جیسے نماز وہ 15 سال میں پڑھتے تھے ویسے ہی نماز 55 سال میں پڑھ رہے ہیں، چاہے غلط پڑھ رہے ہوں یا صحیح پڑھ رہے ہوں۔ ریش مبارک سفید ہو گئی، لیکن جہاں پر پہلے وضو غلط کرتے تھے وہی آج بھی غلط کرتے ہیں، جہاں پر غسل پہلے بھی غلط تھا وہیں پر آج بھی غلط ہے۔ سمجھیے گا ذرا سا، میں صرف یعنی اس کے باب کو واہ کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں تاکہ اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچاؤں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، جو راشدین ہیں آگے بڑھنے والے، چونکہ ہمارے لیے جتنی بھی چیزیں آئیڈیل ہیں یہ ہیں مجالس سید الشہداء، صحیح ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو جب یہ مجلسیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے رہنما ہیں وہ مکمل آئیڈیل ہیں، وہ مکمل ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہیں، نمونے عمل ہیں، سب کچھ۔ آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، امام جب مدینے سے نکلتے ہیں مکے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے خاموشی سے تو نکلے نہیں تھے، ڈنکے کی چوٹ پر نکلے تھے، بیان کر کے نکلے تھے، علل اعلان نکلے تھے، لوگوں کو بتا کر کے نکلے تھے کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، صحیح ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالی نیکیوں کا نام سنتے ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اب معلوم دیا جیسے اعلان کر دیا جائے صاحب کسی جگہ پر کوئی کار خیر ہونے والا ہے، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، مجلس ہو، محفل ہو، میلاد ہو، الہی کوئی بھی چیز، اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں شامل ہونے والے ہوں گے، یعنی یہ آگے بڑھنے والے ہیں، یہ آگے جانے والے ہیں۔ اب ذرا سا آپ اندازہ کیجئے، جب امام نے اعلان کیا صاحب میں نکل رہا ہوں تو کیا مکے والوں کو نہیں پتا تھا؟ کتنے لوگ نکلے تھے ساتھ میں؟ کتنے عزیز و رقبہ نکلے تھے؟ کتنے صحابہ نکلے تھے؟ کتنے آپ کے چاہنے والے نکلے تھے؟ کتنے بصرہ سے نکلے تھے؟ کتنے بغداد سے نکلے تھے؟ کتنے اور دوسری جگہوں سے نکلے تھے؟ ہے، لیکن تاریخ ایک نام لکھتی ہے۔ بصرے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا یزید بن سبیت، یزید بن سبیت۔ آپ یزید نام سے نہ وہ ہو جائیے گا، کیونکہ کربلا کے شہداء میں کئی شہیدوں کی تعداد یزید نام کی ہے، یہ ذہن میں رہے، چونکہ اس زمانے کا جو نام کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ بدنام ہو چکا تھا، یہ تو واقعی کربلا کے بعد سے لوگوں نے یزید نام رکھنا بند کر دیا، کیونکہ یہ جو تھا دشنام زمانہ ہو گیا، بدنام زمانہ ہو گیا تھا یہ نام، تو اب اس وقت تو تھا نہیں۔ تو یہ بصرے کا رہنے والا یزید بن سبیت، اس کی 10 اولادیں تھیں، اس کے 10 بیٹے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ کون ایسا ہے کہ جو میرے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے۔ سمجھیے گا، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو بتایا نہیں، ہمیں پتا ہوتا، بتایا ہوتا، ہمیں تھوڑا سا اکسایا ہوتا، ہمیں تھوڑا سا جذبہ دلایا ہوتا، ہمارے اندر تھوڑا سا ولولہ پیدا کیا ہوتا، ہمیں انویٹیشن دیا ہوتا تو ہم سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے گا، میں چونکہ مجلسیں جو پڑھتا ہوں وہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر کے پڑھتا ہوں اور تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ تاریخ کو مصداق بنایا جائے شاہد مثال کے طور کے اوپر، اور تطبیق دی جائے حالت حاضرہ کے اوپر، تاکہ جو غلطیاں تاریخ میں کچھ لوگوں نے کی ہے تو وہ عبرت کا مقام بنے تو ہوئے ہیں، تو وہی غلطیاں ہم نہ کریں، ورنہ ہمارے آنے والی جو تاریخ ہوگی وہ ہمیں عبرت کا مقام بنا دے گی۔ سمجھیے گا، چونکہ جو تاریخ میں درج ہے وہ لکھا ہے، آج جو تاریخ لکھی جائے گی کل والے پڑھیں گے، کل جو تاریخ لکھی جائے گی ان کے بعد والے پڑھیں گے، تو یہ تاریخ کا ایک رمن ہے جو جاری رہے گا۔ تو بصرے سے یہ یزید بن سبیت نے اپنے
بیٹوں سے کہا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے چونکہ مدینہ چھوڑا ہے اور وہ نکلے ہیں تو میں ان کے کاروان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ جانتے ہیں 10 بیٹوں میں سے 2 بیٹے تیار ہو گئے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ اور دوسرے بیٹے کا نام تھا عبید اللہ، یعنی عبداللہ بن یزید اور عبید اللہ بن یزید۔ اور ایک اور تیار ہوا جو ان کا غلام تھا، اس غلام کا نام تھا سالم۔ سمجھیے گا، یہ میں اس لیے تاریخ کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں۔ تو یہ نکلا 10 بیٹوں میں سے کئے بیٹے نکلے؟ 2۔ غلام کی گنتی ہوتی ہے؟ نہیں، غلام کی تکلیف قابل قبول نہیں ہے مولا کی رضایت کے بغیر۔ لیکن غلام کتنا سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں صاحب آپ جا رہے تو میں بھی جاؤں گا، آپ جا رہے ہیں نہیں میں بھی جاؤں گا۔ اب یہیں پر رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بقیہ 8 بیٹے تھے کیا اس غلام سے بھی زیادہ رتبہ رکھتے تھے؟ ان کا رتبہ اس غلام سے زیادہ بھی پایا جاتا تھا؟ کہا نہیں، جو بڑھ کر کے آگے قدم بڑھا لے جائے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو گھر میں بیٹھا رہ جائے وہ ناکام ہو جایا کرتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر سمجھیے گا۔ اب جب یہ یزید بن سبیت نکلے ہیں تو ایک یہ 2 بیٹے ایک غلام، اس کے بعد جب یہ مکہ پہنچے ہیں تو 3 لوگ اور ان کے کاروان سے ملے، کل 7 لوگ امام کی خدمت میں پہنچے کہ مولا میں آیا ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں جب بھی ہم کبھی نیک کام کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ اپنے خیمے میں نہیں بیٹھتا، سمجھیے گا، وہ خیمے میں نہیں بیٹھتا بلکہ امام اپنے خیمے کے باہر انتظار کر رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ یزید بن سبیت کا کاروان جو 7 لوگوں پر مشتمل تھا آیا ہے، مولا نے استقبال کیا ہے۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا مولا میں نے سنا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، آپ کا جینا دشمن نے محال کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، میں اگر اس پر جاؤں گا تو مجلس پورے وہاں تک پہنچا نہیں سکتا ہوں، سمجھیں؟ میں ذرا سا صرف نتیجے والی باتوں کے اوپر آتا ہوں۔ تو کہا مولا وہاں پر پرآشوب دور تھا، جب میں نے سنا آپ نے مدینہ چھوڑا تو میں نے ارادہ کیا یہ لوگ اپنے ارادے سے ہمارے ساتھ آئے ہیں تاکہ آپ کے کاروان میں ملحق ہو جائیں اور آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ اب جو حشر آپ کا ہوگا وہی حشر ہمارا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب اصلی پیروکار شیعہ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امام کیا کر رہا ہے، اب جو نتیجہ امام کا ہوگا وہی نتیجہ پیروکاروں کا ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں صاحب وہی جواب جو موسیٰ کی قوم والوں نے جناب موسیٰ کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ دیا تھا۔ جب کہا تھا صاحب آؤ فرعون کی طرف چلنا ہے، اس کے لشکر کی طرف چلنا ہے، تو جواب کیا دیا تھا قوم والوں نے؟ آپ جائیے اور آپ کے بھائی جائیں۔ یہی تو کہا تھا نا، یہ میرے الفاظ نہیں قرآن کے الفاظ ہیں۔ کہا آپ جائیے آپ کے بھائی جائیں، اور جب منا اور سلوہ اور دعوت اڑانے کا مسئلہ تھا تو معلوم یا قوم نے کہا ہم ہی تو سب سے سلیکٹڈ قوم ہیں۔ تو اب پتہ چلا کھانے والے اور ہوتے ہیں، مقصد میں شامل ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھیے گا میری بات، میرا کوئی ایک جملہ نہیں، میں صرف تاریخ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ غور کیجئے گا۔ اب راشدین کون لوگ ہیں؟ یہ جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ میں نے مثال دیا نا، جیسے یزید بن سبیت کی، اس کے بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ کی،
اس کے غلام سالم کی اور 3 افراد اور یہ آ کر کے امام کے کاروان سے ملحق ہو گئے۔ راکد کون ہے؟ راکد وہ جو اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے۔ ٹکے ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹکے ہوئے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ نہ وہ آگے بڑھتے ہیں نہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور اس کے بعد خالی اگر آج ہمارے زبان میں کہا جائے تو کہا جائے گا باتونی۔ باتونی یعنی ان سے خالی آپ باتیں کروا لیجئے، ان سے خالی مشورہ دلوا لیجئے، اور جب ان سے کہیے صاحب آئیے میدان عمل میں کوئی کام کیجئے، کہیں گے صاحب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جب ٹائم نہیں ہے تو مشورہ کس بات کا؟ اب سمجھیے گا یہ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی سے ربط دیجیے گا راکدین سے۔ اب آپ جانتے ہیں راکدین کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا جعفر جوفی، عبید اللہ بن جعفر جوفی، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو جعفر جوفی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کیا تھے؟ یہ قصر بنی مقاتل، قصر بنی مقاتل ایک مقام ہے جہاں پر امام نے قیام کیا تھا، اور یہ کربلا سے کچھ پہلے ہے۔ یہ جو یعنی جعفر جوفی تھے، یہ کون تھے؟ نہ آگے بڑھنے والے تھے نہ پیچھے ہٹنے والے تھے، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ صاحب نہ میں لشکر یزید والوں کے ساتھ رہوں گا اور نہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا، تو نہ میں یعنی مکے میں رہوں گا کہ امام کے ساتھ آؤں، نہ کربلا میں رہوں گا کہ شہید کر دیا جاؤں، نہ شام میں رہوں گا کہ یزید کچھ بیعت طلب کرنے پائے، اور میں جنگل میں نکل جاؤں گا اور الگ رہوں گا، نہ میں ان کا طرفداری کروں گا نہ میں ان کی طرفداری کروں گا۔ لیکن اتفاقاً قصر بنی مقاتل میں پتہ چل گیا کہ یہ جعفر جوفی کا خیمہ یہاں لگا ہوا ہے۔ پہلے امام نے بھیجا اپنے صاحب کو، کہا جاؤ کہنا مولا نے بلایا ہے، کہا جاؤ مولا نے بلایا ہے۔ سمجھیے گا کبھی کبھی جو مولوی مولانا لوگ، میں رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی جو مولوی مولانا لوگ کہتے ہیں جاؤ فلاں صاحب کو بلا لانا، یہ بلانے والی حجت جو ہے یہ سیرت امام کی ہے، تاکہ کل تم بہانہ نہ تلاشنے پانا کہ صاحب ہمیں تو کسی نے بلایا ہی نہیں۔ ہمیں تو کسی نے بلایا ہی نہیں، تو مولا نے بھیجا، کہا جاؤ۔ اب جب وہ گیا، کہا کون؟ کہا صاحب امام حسین السلام نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے آؤ؟ کہا مولا نے بلایا ہے۔ کہا صاحب دیکھو میں مولا سے معذرت طلب کرنا میری طرف سے، اور کہنا صاحب میں آ نہیں سکتا ہوں، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، ہاں اتنا ایک کام کر سکتا ہوں کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے پیسہ، اور اگر آپ کو میری تلوار چاہیے تلوار، گھوڑا چاہیے گھوڑا، یہ جو ہے مولا اس کہنا لے لیں گے۔ اب یہ سب پلٹ کر کے آئے، کہا صاحب کیا کہا ہے؟ کہا مولا یہ بات کہی۔ اب آپ جانتے ہیں مولا بے نفس نفیس خود گئے اس کے پاس، یعنی پہلے بیچ کر کے حجت تمام کی، اس کے بعد خود گئے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا فلاں صاحب کو بھیج دینا، اب جب وہ صاحب نہیں آئے تو کبھی کبھی ذمہ دار افراد جب وہاں پر پہنچتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آخری حجت تمام ہے، یعنی اب تیرے پاس کوئی ٹال مٹول کا اور بہانے بازی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ امام اس کے پاس گئے، کہا کون؟ کہا میں حسین۔ کہا یہ مولا کیا بات ہے؟ کہا آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ کاروان میں شامل ہو جاؤ۔ کہنے مولا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا صاحب نہ میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، نہ میں یزید کی طرفداری کر رہا ہوں، نہ میں یزید کا ساتھ دے رہا ہوں نہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، بس ہاں میں آپ کے ساتھ اتنا کر سکتا ہوں کہ صاحب آپ میرا گھوڑا لے لیجیے، تلوار لے لیجیے، یہ آپ کو ضرورت پڑے گی۔
آپ جانتے ہیں مولا نے کتنا بڑا جملہ کہا. مولا نے کہا دیکھ گھوڑا میں خریدنا چاہوں بازار میں بہت ہے, بے شک بے شک. تلوار خریدنا چاہوں تلواریں بہت مل جائیں گی, مجھے نہ تیری تلوار چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے, کیونکہ میدان جنگ میں یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ چیزیں نہیں, تیرا ساتھ چاہیے. اب تو بتا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ کہا بتا تو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ کہا مولا یہ دونوں چیزیں حاضر ہیں, یہ لے لیجئے, میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب سمجھ میں آیا بہت سارے افراد جو مجلسوں میں, محفلوں میں, پروگراموں میں آتے نہیں ہیں, یہ کہہ دیتے جتنا چندہ چاہیے ہم سے لے لو. جتنا چندہ چاہیے, جتنا پیسہ چاہیے لے لو. اب اگر اسی واقعے کو لا کے ای پر چپا دیا جائے تو اب امام وقت جواب دے تو کیا دے گا کہ میاں جب تو اپنا وقت نہیں دے سکتا ہے تو تیرے پیسے اور چندے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھیے گا میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, یہ مت سمجھیے مولانا نندا نے کسی پر چپکا دیا, کیونکہ میری باتیں چپکا ہی دی جاتی ہیں. لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے گا, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اب آپ جانتے ہیں یہ ہے راکد, لیکن اس کا حشر آپ جانتے ہیں سن 68 میں یہ مارا گیا, سن 68 ہجری میں, یہ جعفر جوفی. اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے, میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سوچئے جو حق کا ساتھ نہیں دے پاتے آخر کار ان کے چہرے کے اوپر ان کی قسمت میں ذلت لکھ دی جاتی ہے. سمجھیے گا نتیجہ کیا ہوا, کربلا یہ نہیں پہنچا. جب اسے پتا چلا امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے میں کنبے کے, تو یہ کربلا آیا, اور آنے کے بعد کفِ دست ملتا رہا, افسوس کرتا رہا کاش میں نے ساتھ دے دیا ہوتا. تو اب ایسے ساتھ دینے سے کیا فائدہ, اب تھوڑی سی آگ اس کے اندر جاگی, محبت اہل بیت کی جاگی, تو اس نے کہا صاحب اب امام کا خون کا بدلہ لینا چاہیے. اب اس کے بعد یہ پلان بنا کر کے مختار کی ٹیم میں داخل ہوا. اب جب مختار کی ٹیم میں آیا تو اب وہاں پر جب عہدہ اور منصب نہیں ملا تو پنک کر کے وہاں سے بھگا. سمجھیے گا, پنک کر کے وہاں سے بھگا. اس کے بعد جب مختار کے مقابلے میں یعنی زبیر کا خاندان آیا, ابن زبیری یعنی مصعب بن زبیر, اس کی سرداری میں پورا وہ, تو اب یہ زبیریوں کے ساتھ آ گیا. اب جب زبیریوں کے یہاں یہ جب پتا چلا کہ صاحب یہاں بھی نہیں کچھ ملے گا, تو اب یہ پنک کر کے ان سے بھی بھگا, یعنی ان کے ساتھ بھی نہیں آیا. اب جب نہیں آیا تو اسے پتا چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبیری ہمیں گرفتار کر لیں, ہمیں قید میں ڈال دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سن 68 ہجری میں اس نے کیا کیا, فرات کے اندر چھلانگ مار کر کے اپنے کو سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی. نہ لاش ملی نہ کچھ ملا. اب ذرا سا رک کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ امام وقت کی بات مان لیتا تو کربلا کے 72 میں سنہرے الفاظوں سے اس کا نام لکھا جاتا, لیکن چونکہ قسمت میں نہیں تھا, چونکہ یہ آگے بڑھنے والا نہیں تھا, پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا, تو اب کبھی کبھی دستک یا چانس انسان کو ملتا ہے. اب اگر اسی سے فائدہ اٹھا لے جائے تو کامیاب ہو جائے گا, چھوڑ دے تو ناکام ہو جائے گا. ایک سلوات پر یہ سب نکل غور کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک نام اور راکد کا ملتا ہے, آپ نے بہت نام سنا ہوگا, عبداللہ بن عمر. یہ بھی مارا گیا ہے سن 74 یا 73 ہجری میں. میری بات آپ ذرا سا غور کیجئے گا. یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو غور کیجئے گا. یہ بھی مولا سے ملا.
مکے میں، مولا نے ان سے کہا تم تو بڑے شریف النفس ہو، تم تو فلاں ہو، تم یہ ہو، آؤ میرے ساتھ دے دو۔ تو اس نے کہا مولا مجھے جو ہے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، میری بات یاد رکھیے۔ جیسے بہت سارے لوگ انجان ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نہ تو میں مسجد جاتا ہوں نہ میں کسی پروگرام میں وہ ہوں، میں اپنے گھر میں بہت مست ہوں، بھائی ہماری ذمہ داری بیوی بچوں کی ہے، اور یہ نہ میں ادھر پڑھتا ہوں نہ میں ادھر پڑھتا ہوں۔ ذرا سا غور کیجیے گا، میں صرف اس لیے وہ کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ اپنے نظریات کے اوپر نظر ثانی کر لیں، ایک مطلب نظر دوڑا لیں، کیا وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اب کیا تھا، اس نے کہا مولا دیکھیں مجھے سیاست سے دور رکھیے، یہ جو آپ کا اور یزید کا مسئلہ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ کہا مولا مجھے دور رکھیے، اور ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس نے یہ ساری چیزیں کی، اور نتیجہ یہ تھا کہ مولا کی مدد کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں شہادت امام حسین السلام کے بعد واقع کربلا، واقع حرہ، قیام توابین، قیام مختار، اس کے بعد یہ زبیریوں کا آنا، زبیریوں کے بعد مروان کو آنا، اس کے بعد حجاج کا آنا۔ سمجھیے گا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں حجاج کا آنا۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو اتنا متقی اور پرہیزگار کی حتیٰ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ عبداللہ بن عمر کی، جو عمر خطاب خلیفہ ثانی کا بیٹا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ذرا سا غور کیجیے۔ اس نے ساتھ نہیں دیا، اور اس کے بعد یہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں بیان سمیٹ رہا ہوں تاکہ گفتگو مجھے اپنی منزل تک پہنچانی ہے۔ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، مکے میں کیا ہوا، یہ جو حجاج کا گروہ تھا، اس نے کیا کیا، اس کے سپاہیوں نے نیزے میں زہر میں حل کر کے، زہر ملا کر کے، یعنی نیزے کو زہر میں ڈبا کر کے اس کو نیزہ مارا، اور نیزہ مارنے کے بعد اس کا بدن پورا عفونت دار ہو گیا، یعنی جراثیم اس میں پھیل گیا اور یہ مر گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے امام حسین اسلام کا کہنا مانا ہوتا تو کربلا کے شہیدوں میں نام ہوتا نہیں، لیکن نہیں مانا، نتیجہ کیا تھا، راکدین میں رہ گیا، خسرت دنیا والآخرہ۔ ایک صلوات پڑھیے سمجھ۔ پہلی منزل راشدین، دوسری منزل راکدین، تیسری منزل منحتین، جو انحطاط کرنے والے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم دیا نہ دین کے اچھے ہیں نہ دنیا کے اچھے ہیں، کچھ نہیں ہیں، ذلت میں، ضلالت میں، گمراہی میں، بدبختی میں، بے حیائی میں کیا کر جاتے ہیں، سقوط کر جاتے ہیں۔ جیسے عمر سعد، جیسے ابن زیاد، جیسے بلعم بن باورا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بلعم بن باورا قرآن کی داستان پڑھیے گا تو اللہ نے اسے بہت کچھ نوازا تھا۔ یہ جناب موسیٰ کے زمانے سے لے کر کے کئی نبیوں کے دور تک یہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس بہت ساری چیزیں، کبھی موقرات اور تفصیلی عرض ان کا پوری مجلس اس کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے گا کہ یہ میں نے مثالیں دی انحطاط کی۔ عمر سعد کون تھا؟ سب جانتے ہیں کہ صاحب یہ آخر لمحے یہ نہیں فیصلہ کر پایا کہ مجھے جانا کدھر ہے، کشمکش میں رہا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ امام کا ساتھ ملا اور نہ شہر رہ گا اسے کوئی دانہ ملا، نہ حکومت ملی۔ صحیح ہے؟ ابن زیاد کے ساتھ کیا ہوا؟ اب آپ جانتے ہیں، یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ راکدین ہیں، جب ابن زیاد دارالامارہ پر بیٹھا تو معلوم دیا
یہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ مروان کے زمانے کا ہے۔ مروان بیٹھا تھا، اس کے سامنے جو سر رکھا تھا وہ ابن زبیر کا، مصعب کا سر رکھا ہوا تھا، مصعب بن زبیر رکھا ہوا تھا۔ تو وہیں پر ایک شخص تھا، وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو یہ مروان کہتا ہے کہ صاحب اب لا الہ الا اللہ نہ پڑھو۔ کیوں پڑھا تم نے؟ کہا نہیں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو۔ کہنے اب زبیری ختم ہو گیا، اب یہ سب کلمہ علماء سب ختم ہو گیا۔ کہا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف دیکھ رہا ہوں زمانے کی چرخش کو، زمانے کے حالات کو، زمانے کی قسمت کو۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک زمانہ تھا کہ ابن زیاد اسی کرسی کے اوپر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ کافر ایک زمانہ میں نے وہ بھی دیکھا کہ جب ابن زیاد کا سر اس تشت میں رکھا تھا اور مختار اس کرسی پر بیٹھے تھے۔ کہا ایک زمانہ میں نے دیکھا کہ مختار کا سر اس تشت میں تھا اور ابن زبیر جو تھا وہ اس کرسی پر بیٹھا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں ابن زبیر کا سر اس تخت پہ ہے اور کرسی پر تو بیٹھا ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہ کل کون ہوگا کہ جو تیرا سر اس تشت میں ہوگا، کرسی پر کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں یہ جو مروان تھا یہ تلملا گیا۔ کہا اللہ تجھے غارت کرے، اب تجھے پانچواں کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اب تیری اتنی حیات نہیں ہوگی کہ تو پانچویں کو دیکھے کوئی میرا سر کاٹے گا اور اس کرسی کے اوپر بیٹھے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو چرخش ایام ہے، آج کوئی ہے کل کوئی رہے گا، پرسوں کوئی ہے نرسوں کوئی رہے گا۔ اب زمانے بھر کے یہودی سمجھ جائیں کہ جو بھی کرسی پر بیٹھا ہے آج ہے کل نہیں ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ بس آخری بات نتیجہ دیتے ہوئے اس کے بعد ربط مصائب۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ فوری صورت میں کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو بے دین کہہ دیتے ہیں، اور کسی کے کو فوری صورت میں ایماندار اور صادق و سچا بھی کہہ دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو ہر انسان کے اعمال اور انجام کو دیکھنا، شروعاتی دور سے کسی کا نتیجہ نہ لے لینا کہ صاحب ہم نے دیکھا ابھی یہ بچہ بڑا پکا نمازی ہے تو بچہ ہے تو نمازی ہے، ہو سکتا ہے بالغ ہونے کے بعد نمازی نہ ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ یا ہو سکتا ہے ایک ضعیف جو ہے بے نمازی ہو لیکن اور آگے جیسے عمر بڑھے بدل جائے، کیونکہ یہ تو موت اور حیات ہے۔ کیونکہ ہم نے تاریخ میں بہت سارے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگ بہت خراب ہوتے ہیں لیکن موت بہت اچھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن موت بہت خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں شہیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس کو لے جا کر کے چپکا دیے، کیونکہ شہادت خود ایک سعادت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری بات کا غلط مفہوم کوئی نہ نکال دے کہ کبھی ایسا ہو کہ کوئی شہید ہو گیا تو کہیں گے دیکھا نہیں، شہادت خود ایک سعادت ہے اور یہ ہر کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ اب یہیں پر ذرا سا آپ رکیے۔ عمر سعد جیسا انسان اگر دیکھا جائے تو اس کی عمر اور حر کی عمر میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی۔ حر پورے لشکر میں اس نے پوری زندگانی جتنی تھی سب بنی امیہ کی خدمت میں کیا کر دیا تھا؟ گزار دیا۔ اتنا زیادہ یہ فیمس تھا، شہرت یافتہ تھا
کہ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے حور کو 1000 کا لشکر دے کر کے بھیجا تھا. عمر سعد، ابن زاد، فلاں اور ڈھمک جتنے بھی ہیں یا شمر وغیرہ یا اور بھی، یہ سب بعد میں آئے ہیں، لیکن اسے پہلے بھیجا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے اس نے راستہ روکا، امام نے اسے بد دعا دی کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، لیکن اس نے پلٹ کر کے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کی ماں سیدہ فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ کی ماں کی شان میں گستاخی کر دیتا. آپ سمجھیے گا یہی وجہ تھی کہ شاید احترام سیدہ حور کے دل میں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ حور کے دل میں تھا احترام سیدہ، اور جب احترام سیدہ حور کے دل میں تھا تو اس نے پلٹ کر کے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا مولا میں آپ کو پلٹ کر کے جواب نہیں دے سکتا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہو پوری زندگی کیسی بھی رہی ہو، لیکن انجام کیا ہوا؟ خود آیا، بیٹا آیا، بھائی آیا، غلام آیا، یہ سب اس کے ساتھ آئے. امام نے کیا کیا؟ امام نے اسے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد چونکہ پورے لشکر والوں کے سامنے یہی کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اب یہاں پر جب یہ حق کی طرف آیا، حسین نے گلے سے لگا کر کے کہا تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا. یہ ہے انصاف ایک معصوم کا، یہ ہے اہمیت اور عظمت. اور اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شہادت ملتی ہے. اس کے بیٹے کو بھی ملتی ہے، خود کو ملتی ہے، بھائی کو ملتی ہے، غلام کو ملتی ہے. اب بتائیے کامیاب کون ہوا؟ اور اس کے بعد اسی جگہ پر ضحاک ہوں، مالک بن انس ہوں یا اور دیگر ہوں، کربلا میں ظہر عاشورہ تک موجود تھے، اور امام سے یہ کہا تھا جب تک مجھے یقین ہوگا کہ آپ بچ جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جیسے ہی مجھے یقین ہو جائے گا آپ مارے جائیں گے میں واپس چلا جاؤں گا. اب بتائیے یہ امام کے رقاب میں ہونے کے باوجود شہادت نہیں ملی. جب دونوں نام اب سمجھ میں آیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجام کار دیکھو کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے. نہ، کربلا میں ہونا میرے عزیزو کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اینڈنگ کیا ہوتی ہے. ورنہ کربلا میں تو سب تھے، یزید کا لشکر بھی تھا، حسین کا بھی لشکر تھا. کامیاب کون ہوا؟ حسین کا لشکر ہوا، لیکن وہ حسین کے لشکر میں سے کامیاب نہیں ہوا جو آخری دم تک ٹکا نہیں، اور وہ لشکر یزید میں ناکام وہ نہیں ہوا جو آخری دم پر بدل نہیں گیا. جو بدل گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب سمجھ میں آیا نتیجہ؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے. چونکہ یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. بس 2-4 جملے سن لیے، نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، اذان کا وقت ہونے جا رہا ہے. آپ ذرا سا غور کیجئے گا، ماں کیسی ماں ہوتی ہے. مجھے تعجب اس ماں کے سچ نما جھوٹ پہ ہوتا ہے جب ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے. کب کہتی ہے؟ جب کھانا اتنا ہو کہ یا بیٹا کھا لے یا ماں کھا لے. تو ماں کہتی ہے مجھے بھوک نہیں. یا وہی کہتی ہے میں نے بیٹا کھانا کھا لیا، یہ حصہ تمہارا ہے تم کھا لو. چوتھے امام اس لیے بار بار کہتے تھے میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتا. پوچھا گیا مولا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا شاید وہ لقمہ جو میری ماں کھانا چاہتی ہو اور میں اس لقمہ کو اٹھا کر کے کھا جاؤں تو میں گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ تھا تربیت سید سجاد، یہ تھا احترام ماں جس پہ بتا رہے ہیں. اور آج ہم اپنی ماں کو پلٹ کر کے کیسے کیسے جوابات دیتے ہیں. اللہ ہر ایک کی ماں کو سلامت رکھے، اور جن کی ماں اس دنیا سے گزر گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور درجات عطا کرے. لیکن کربلا کی مائیں کیسی تھیں، اللہ اکبر، کیسی تھیں جو سجا سجا کر کے اپنے ہاتھ سے آراستہ کر کے یہی کہہ کر کے بھیجتی تھی بیٹا دیکھو اگر تم نے جان فدا کرنے سے گریز کیا تو یاد رکھنا دودھ نہیں بخشوں گے.
اے اون محمد دیکھو ماموں پر جان فدا کرنا ہے، اور ادھر معلوم دیا ام لیلا اکبر کو سجا کر کے بھیجتی ہے، بیٹا جاؤ اپنی جان بابا پر فدا کر دینا، لیکن اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر کے جانا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جناب قاسم ام فروا سے اجازت لے کر کے یہی تو کہتے ہیں کہ ماں کیا کروں، چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ کیسی مائیں تھیں یہ سب۔ وہب کی ماں کو دیکھ لیجئے کہ جب بیٹے کا سر آیا واپس کر دیا، کہا جو ہم راہ خدا میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ ماؤں کا کردار تھا، لیکن ماؤں نے کردار تو ادا کر دیا۔ مائیں تو سرخروئی ہو گئی، لیکن ایک ماں وہ تھی جس کی ماں کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اپنے بھیا حسین پر روں یا اپنے لال کے اوپر روں۔ یہی وجہ تھی کربلا میں جب وہ روتی تھی تو یہی کہہ کر کے روتی تھی، اے بھیا حسین، ارے میں آپ پر روں گی کیونکہ آپ کی ماں زندہ نہیں ہے، میں زندہ ہوں۔ ان اون محمد کی ماں ابھی زندہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آگے یہ کاروان چلتا ہے نا تو آپ جانتے ہیں، بس دو چار جملے سن لی، یہ سنا ہوا مصائب ہے لیکن احساس دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ گریہ کر لیں اور مرحومہ کی مغفرت ہو سکے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اللہ۔ تو اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، یہی ماں اس وقت جب تبرکات واپس کیے گئے ہیں نا تو دو سر ایسے تھے کہ جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے یہی تو کہہ دیا تھا، کیا ان دو بچوں کی ماں کوئی زندہ تو نہیں ہے، ان کے اوپر رونے والا تو نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ سیدہ زینب نے تڑپ کر کے یہی تو کہا تھا، ارے اس کی ماں دکھیاری زندہ ہے، یہ یتیم نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، اپنے یتیم بھائی کے اوپر روؤں یا ان دونوں نہالوں پر روؤں؟ اور اس کے بعد جب یہی زینب واپس کربلا آئی ہے تو پرسہ جب دیا ہے تو اپنے بچوں کا پرسہ نہیں دیا۔ یہاں سے جب مدینہ پہنچی ہے نا تو زینب پھر بھی اپنے بچوں کو نہ روئی، لیکن روئی کب؟ جب زینب اپنے گھر پہنچی ہے۔ اب جب گھر پہنچی ہے تو ایک مرتبہ گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے ان بستر کو دیکھا، تڑپ گئی، کربلا کا رو کیا، اے میرے بچوں اون محمد، ارے مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ میں حسین پر گریہ کرتی یا تم پر گریہ کرتی، لیکن جب میں اپنے گھر آئی خالی گود ہے، اجڑے ہوئے بستر ہے، تیری یاد بہت آتی ہے، اے اون محمد مجھے معاف کر دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا